السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ود رابی۔ میری آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ننھا مجاہد۔ امی، مجھے جہاد پہ جانے کا بہت شوق ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے وطن اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف لڑوں، ان کا مقابلہ کروں۔ آہان نے اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، لیکن منّے، تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو۔ اس نے آہان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، امی، میرے خیال میں یہ قاطع عمر کا چھوٹا بڑا ہونا اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا انسان کے ارادے کی مضبوطی اور ہمت کا بلند ہونا اہم ہے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ میں اپنے کشمیری مجاہدین کے ہم قدم دشمن کا مقابلہ کروں گا اور دشمن کے ناپاک قدم ہمیشہ کے لیے اکھاڑ دوں گا اور اس جنت نظیر وادی کشمیر کا محافظ بنوں گا۔ ارے منّے، تم تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو، امی نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آہان سے پوچھا۔ تو آہان نے اپنے سوال کا جواب نہ پاتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن امی نے بھی آہان کی ناراضگی کی وجہ بھانپ لی اور کہا، اچھا منّے، اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ پہلے تم دل لگا کر پڑھو، پھر تم آرمی میں داخلہ لے لینا اور اپنے بھائیوں اور سرزمین کے بہادر جیالے بن جانا۔ لیکن امی، آپ کو پتہ ہے اس سب میں کتنا وقت لگ جائے گا اور ہمارے پاس وقت کم ہے، کیونکہ دشمن پاک وادی پر اپنی ہر تڑمی کیے بیٹھا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی خوبصورتی اور معصوم لوگوں کو نگل رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس سب میں بہت وقت لگے گا، لیکن کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ صبر کا پھل ضرور ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس تم اپنے اسی جذبہ اور ہمت کو بلند اور تازہ رکھنا، پھر دیکھنا جلدی ایک بہادر اور مضبوط بازو والے محافظ بن جاؤ گے۔ ہاں، تم اسی ساری کوشش کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ سے بھی جہاد میں حصہ لے سکتے ہو۔ وہ کیسے امی؟ جلدی بتائیں نا۔ اچھا بابا، بتاتی ہوں۔ امی نے آہان کی اتنی بے چینی دیکھتے ہوئے کہا، تم اس طرح سے جہاد میں حصہ لے سکتے ہو کہ تم ایسا کرو کہ اپنے جیسے چند دوستوں جن میں تمہارے جیسا جوش و جذبہ ہو، تم ان سب کو ملا کر ایک تنظیم بناؤ اور پھر ہفتہ میں ایک دفعہ اپنی اس ٹیم کے ساتھ اپنے محلے، اسکول، گلی اور عزیز رشتہ داروں سے چندہ اکٹھا کر کے کشمیر فنڈز میں دے کر اپنے مجاہد بھائیوں کی امداد کرو۔ یہ بھی جہاد کا ایک طریقہ ہے تاکہ مجاہدین کو اسلحے اور دوسری ضروریات وسائل کی کمی نہ ہو اور تم جیسے بہادر جوانوں کے میدان میں آنے تک وہ مضبوط قلعے کی مانند رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور انصاف کرے گا اور ظالم کو اس کے ظلم کی ضرور سزا ملے گی۔ اب بولو آہان بیٹا، کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ امی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ واقعی امی جان، یہ بھی جہاد میں حصہ لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ میں آج ہی ایسی تنظیم بناتا ہوں۔ شاباش بیٹا، امی نے پیار سے آہان کا ماتھا چوم لیا تو آہان نے بھی فوجیوں کے انداز میں اپنی امی کو سلوٹ کیا۔ اس کی روشن آنکھوں کی چمک اس کے عزم اور ارادے کی مضبوطی کا صاف پتہ دے رہی تھی۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اسٹوری اچھی لگے تو بیل آئیکن پر بٹن دبائیں۔